عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت الگ الگ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کہیں تیل کو لوٹنے کی ہے تو کہیں پر جو ہے ایک بی جے پی آزاد ایم ایل اے کے دفتر پر توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی ہیں۔ یوکرین جنگ میں اب تک کتنے ہزار روسی فوج ہلاک ہوئے ایک رپورٹ آئی ہے، تو وہیں پر مہاراشٹرا کے باغی وزراء کے خلاف سی ایم ادھو ٹھاکرے نے کیا فیصلہ لیا، اور عمران خان کے بیڈ روم میں خود وہاں کا سیکیورٹی ٹیم کا ایک شخص، بلکہ ان کا ایک نوکر سی سی ٹی وی یا خفیہ کیمرہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وجہ ہے یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مہاراشٹرا کی سیاسی بحران پر بات کرتے ہیں، تو وہیں پر جس نے بی جے پی کو ہی تنقید کر رہا تھا وہ خود اب لیڈر بی جے پی میں جانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کرناٹکا میں انور مانپاڑی کیوں جو ہے اس وقت سرکار کی جانب سے ملی ہوئی ساری سہولیات واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کیا کچھ اس وقت جو ہے مائنارٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کرناٹک میں، انہوں نے بات کی ہے۔ یہ سب تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارا مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکے ہے۔ آپ احباب جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اگر آپ اس پر میسیج کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک ویڈیو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جس ویڈیو کو پیش کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آزاد ایم ایل اے ونود اگروال کے دفتر میں جو گونڈیا علاقے میں ہے وہاں پر شیو سینا کے کارکنان نے توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ ان پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے پوری طرح سے یہاں کی حکومت کو نیچے گرانے میں مدد کر رہے تھے، اندرونی سطح پر سازش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشٹرا کا بحران اس وقت جو ہے بہت ہی الگ ہی نوعیت کا ہو چکا ہے۔ میں تفصیلاً آج صبح سے اب تک کیا ہوا وہ میں بعد میں سناتا ہوں، کچھ ویڈیوز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہجوم کسی تحریک یا میلے کا نہیں ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ ایک ٹینکر سے تیل لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہائی وے پر پھیلے ہوئے تیل کو اکٹھا کرنے آئی ہوئی بھیڑ دراصل کاس گنج میں متھرا بریلی ہائی وے پر ریفائنڈ تیل سے بھرا ٹینکر الٹ گیا تھا۔ مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ مہنگائی کے اس دور میں جو کچھ بھی ملتا ہے عوام کے لیے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے یا پرساد مان لیتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ پوری بستی کی بستی امڑ آئی اور جو ہے اپنے بالٹی میں اور ساتھ میں جو کچھ بھی لایا تھا اس میں تیل بھرنے کی کوشش کی، اور یہ منظر اس وقت جو ہے پوری طرح سے ویڈیو میں آ گیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کیے۔ کسی نے لکھا کہ یہ ہمارا بھارت ہے، دوسرے نے کہا کہ بھارت میں مہنگائی کے بڑھتے عوام جو ہے اس وقت جو بھی چیز مل رہی ہے اس کو پرساد سمجھ رہے ہیں۔ الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت تنقید کرتے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی، اور یہی حقیقت ہے اور یہی بھارت ہے۔ یہ اندرونی سطح کا اور زمینی سطح کا بھارت ہے، جہاں پر اس وقت ایک بہت بڑی تعداد مہنگائی کے چلتے پریشان ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں، لیکن جو ہے میڈیا میں صرف مہاراشٹرا شیو سینک کے لیڈران اور جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عمران خان کے بیڈ روم میں خود انہی کا نوکر کیمرہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا ان کو پھنسانے کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور سیاست میں ہوں گے تو آپ کے لیے بہت ہی بچ کر کے چلنا پڑتا ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والوں پر بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ کب کون کس طرح پھنسا لیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کی افواہوں کے درمیان ان کے ایک بندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کے نوکر نے ان کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی تھی۔
رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کے بنی گالا ہاؤس میں ایک عملہ کو بیڈ روم میں جاسوسی ڈیوائس یا اسپائی ڈیوائس کیمرہ لگاتے ہوئے پکڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس عملے کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیڈ روم میں ڈیوائس لگانے کے لیے رقم دی گئی تھی، حالانکہ ایک دوسرے اسٹاف نے اس کی اطلاع دی، عمران خان کی سیکورٹی ٹیم کو دے دی، اس کے بعد جاسوسی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بنی گالا سیکورٹی ٹیم کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جاسوسی کی کوشش کی اطلاع ملنے کے بعد ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کل عمران خان کس طرح چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، اس درمیان میں ان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، الگ الگ طرح کی، آپ جانتے ہیں جو پاکستانی میڈیا دیکھنے کے عادی ہیں، یہاں وہاں کے اخبارات پڑھنے کے عادی ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف یہ سرخی جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر ان کے کمرے میں سی ڈیوائس لگائے جانے کی خبر چھا گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرین میں اور روس میں جو اس وقت جنگ جاری ہے، اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اب تک کتنے روسی فوج جو ہے یوکرین میں مر گئے ہوں گے، ہلاک ہو چکے ہوں گے؟ لیکن جو رپورٹ یوکرین سے آ رہی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لگ بھگ مسلح افواج کا جانی نقصان 35,000 تک پہنچ چکا ہے۔ 24 فروری سے جاری جنگ میں روس مسلح افواج کا یہ بڑا جانی نقصان ہے۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے جاری کیے گئے بیان میں روس اور یوکرین کے درمیان 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ایک بیان کے مطابق اس وقت یوکرین میں 35,000 روسی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر جو مسلح چیزیں ہیں، جنگی ساز و سامان ہیں، ان کے بربادی کا اگر رپورٹ پر یقین کریں تو 1,552 ٹینک، 3,687 بختر بند گاڑیاں، 2,575 فوجی گاڑیاں، 771 توپ فائر سسٹمز اور 243 ملٹی بیرل راکٹ لانچرز اور 101 ایئر ڈیفنس سسٹموں کو تباہ کیا گیا۔ اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ 2017 جنگی طیاروں کو بھی مار گرایا گیا، 184 ہیلی کاپٹروں کو مار دیا گیا اور 636 ڈرون طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، جب کسی شہر میں گھس کر کے آپ جو ہے جنگ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ ملک، وہ زمین جو ہے سامنے والے ملک کے فوجیوں کے لیے نہ صرف جو ہے وہ قبرستان بن جاتا ہے، بلکہ جو ہے اس کی بڑی تباہی اور جو ہے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ اس رپورٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ روسی فوج نے ابھی حال ہی میں یوکرین کے علاقے ووڈیسا پر میزائل حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ آج کی تازہ رپورٹ تھی۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، یعنی صدر جمہوریہ کا انتخاب ہونے والا ہے۔ اپوزیشن کے تمام لیڈران کے اس وقت امیدوار یشونت سنہا ہیں۔ آج ان کی پرچہ نامزدگی بھی داخل کی گئی، اس موقع پر تمام اپوزیشن لیڈران موجود تھے۔ اس پرچہ نامزدگی کے بعد جو ہے نامہ نگاروں سے تمام اپوزیشن کے لیڈران نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں کہ آخر جو ہے اپنے امیدوار کو لے کر کے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو ماحول ہے، حالت ہے دیش کے اندر، اس سمویدھان کی رکشا کرنا اور اس کے اندر جو گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے ہیں ناگرکوں کو، اس کا پالن کرنا، یہ آج کے دن بہت اہم ہے۔ تو آج یہ جو کنٹیسٹ چل رہا ہے پریزیڈنٹشپ کے لیے، یہ کوئی ویکتیوں کے بیچ میں کنٹیسٹ نہیں ہے، یہ سدھانتوں کے بیچ میں کنٹیسٹ ہے۔ سمویدھان کی رکشا یا سمویدھان کو جو برباد کرنے کی جو راستہ جو اپنایا گیا آج، وہ ہو۔ دروپدی مرمو جی کے بارے میں ہماری بہت آدر ہے، لیکن یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا کنٹیسٹ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیکل کنٹیسٹ ہے۔ تو آج اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سب وپکشی پارٹیاں اکٹھا ہوئے ہیں اس سمویدھان کی رکشا کے لیے۔ In order to safeguard the Indian Constitution, the custodian of the Indian Constitution should be a person who would be able and capable to do so. So that is the reason for the united support of the opposition for the candidature of Mr. Yashwant Sinha. ناظرین گرامی، آئیے کرناٹک کے مائنارٹی سے تعلق رکھنے والے کمیشن کے سابق صدر انور مانپاڑی نے اس وقت ریاست کے بی جے پی سرکار پر بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ کس طرح وہ مائنارٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وقف زمین تک کو جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں قبضہ کرنے کے لیے ایک افسر نے جو ہے ان کو رشوت بھی دینے کی کوشش کی، جس کا نام بی وائی وجیندر نے بتایا کہ وہ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے یہ مطالبہ رکھ رہے تھے کہ جو ہے آپ کتنے کروڑ روپے چاہتے ہیں۔
منگلور میں ایک نامہ نگاروں سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے تمام چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھے جو کچھ بھی اس وقت سرکار کی جانب سے سہولیات ملی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں واپس کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، انہوں نے اس وقت وقف آستی کو جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لگاتے ہوئے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والی بی جے پی حکومت لگاتار مسلمانوں کو اور اقلیتی کمیونٹی کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں ساری کی ساری رپورٹ اس وقت جو ہے پیش کرنے والا ہوں۔ اگر یہ رپورٹ غلط رہے گی تو پھر آپ مجھے جو ہے جو چاہے وہ سزا دے دے، لیکن بی جے پی پوری طرح سے ناانصافی کر رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے دی گئی ہر طرح کی سہولت بھی میں سرکار کو واپس کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے منگلور میں بہت سارے الگ الگ تفصیلات جو ہے اس وقت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے اس وقت لوگوں میں اور بالخصوص دو کمیونٹی میں پوری طرح سے فسادات بھڑکانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے مہاراشٹرا کے بحران پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سنجے راوت کے خلاف ای ڈی سمنس جاری ہو چکا ہے، ای ڈی کی نوٹس آ چکی ہے اور ان کو جو ہے حاضر ہونے کی بات کہی گئی ہے، لیکن سنجے راوت نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ ان سے کچھ وقت مانگیں گے، لیکن کل وہ ہرگز بھی حاضر نہیں ہوں گے۔ اگر چاہے تو وہ مجھے گرفتار کر لیں اور کر کے دکھائیں، اس طرح کا لہجہ انہوں نے اپنایا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر سیاسی بحران کے درمیان سنجے راوت کو ای ڈی سمن کے بعد جو ہے الگ الگ طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت ای ڈی کے ذریعے سے شیو سینا کے لیڈران کو جو ہے دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی، آدتیہ ٹھاکرے، ادھو ٹھاکرے کے جو لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے باغیوں سے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر کے دوبارہ الیکشن لڑیں، پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا فلور ٹیسٹ تب ہوگا جب وہ میرے سامنے بیٹھیں گے، میرے آنکھوں میں دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے۔ انہیں استعفیٰ دے کر کے دوبارہ انتخاب لڑنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بغاوت کرنی تھی تو یہاں کرنی چاہیے تھی، دوسرے علاقے میں دوسری ریاستوں میں بیٹھ کر کے وہ کس طرح کا گیم کھیل رہے ہیں، اس بات پر انہوں نے جو ہے زور دینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے تھوڑی سی انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانفیڈنس جیت کی تو پوری ہے اور پیار بھی پورا ہے۔ جو دگے بازی کرتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہیں، جو بھاگ کے جاتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہیں۔ ناظرین، اسی بحران پر آگے چلتے ہوئے اگر ہم گفتگو کریں گے تو سپریم کورٹ سے شندے گروپ کو اس وقت تھوڑی سی راحت ملی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کو اس وقت جو ہے نوٹس بھیجا گیا ہے اور اس سلسلے میں آئندہ سماعت 11 جولائی کی ہوگی کہ اس سلسلے میں کیا حکومت باقی رہے گی اور کس طرح اگر شندے پارٹی شیو سینا میں رہتے ہوئے ہی کیا وہ اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل لینا چاہے گی، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ناظرین گرامی، بہرکیف سپریم کورٹ نے مہاراشٹرا کے ڈپٹی اسپیکر نرہری جروال کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے نوٹس تھما دیا۔ اس سے سوال کیا ہے کہ جب باغی اراکین اسمبلی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس دیا تھا تو پھر اسے ایوان میں رکھے بغیر ڈپٹی اسپیکر نے خارج کیسے کر دیا۔ اس معاملے میں آئندہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے، اور اسی وقت دیکھا جائے گا کہ جو ہے کیا کچھ ہونے والا ہے مہاراشٹرا کی قسمت میں، اور اس سے پہلے ہی کیا کچھ الگ طرح کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 30 جون تک جے این یو کیمپس خالی کرنے کے احکامات جاری کرنے کے بعد کینٹین اور ڈھابا مالکوں کے اندر جو ہے تشویش پائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی جے این یو جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتی ہے، انتظامیہ نے کیمپس میں موجود کئی کینٹینوں اور ڈھابوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے واجبات کی ادائیگی کریں اور 30 جون تک یونیورسٹی کیمپس خالی کر دیں۔ یونیورسٹی نے الزام لگایا کہ ان دکانوں کو مناسب ٹینڈر عمل کی پیروی کیے بغیر الاٹ کی گئی تھی۔ یونیورسٹی کے جوائنٹ رجسٹرار ایم کے یچوری نے 22 جون کو کئی کینٹین مالکان کو بھیجے گئے ایک نوٹس میں ان سے کہا ہے کہ وہ اس کے جاری ہونے کے 7 دنوں کے اندر پورے واجبات کی ادائیگی کرے۔ دراصل پریشان دکان مالکان کو اپنی روزی روٹی کھونے کا خوف ہے، واجبات کی ادائیگی کے لیے رقم کا بندوبست کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ نوٹس کیمپس میں 10 کینٹینوں، ڈھابوں اور فوٹو کاپی شاپس کو دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی نے کہا کہ اگر کوئی شخص نوٹس کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ پبلک پریمیسز غیر مجاز قابضین کی بے دخلی ایکٹ 1971 کے مطابق بے دخلی کی کارروائی کا ذمہ دار ہوگا۔ باقی ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مدتوں سے کینٹین یہاں پر چلتی آ رہی تھی، اب اچانک اس طرح کے نوٹس کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے یہاں پر بھی عصبیت جو ہے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، گجرات فسادات کے سلسلے میں جنہوں نے سچ لانے کی کوشش کی تھی، اب انہی کے خلاف جو ہے قانونی تلوار لٹکائی جا رہی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ جو ہے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔
گجرات کے ڈی جی پی آشیش بھاٹیا نے سابق ڈی جی پی آر بی سری کمار، سابق IPS افسر سنجیو بھٹ اور معروف سماجی کارکن تیستا ستلواڑ کے خلاف جعل سازی اور سازش کے الزامات کی جانچ کے لیے ایک SIT تشکیل دی ہے۔ SIT کی کمان DIG دیپن بھدرن کو دی گئی ہے۔ یہ 3 لوگ RB سری کمار، سنجیو بھٹ اور تیستا ستلواڑ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2002 کے گجرات فسادات کے حوالے سے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی۔ جس وقت یہ فسادات ہوئے اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھے۔ گودرا واقعے کے بعد ہونے والے فسادات کئی دنوں تک جاری رہے۔ گجرات کے امن و امان کی صورتحال پر انگلیاں اٹھیں۔ ستیہ ہندی کی رپورٹ کے مطابق الزام ہے کہ اس میں مسلمانوں کو چن چن کر کے نشانہ بنایا گیا۔ الزام کیا ہے؟ سچ ہے، حقیقت ہے۔ کئی سارے ویڈیوز دیکھنے میں بھی ملتے ہیں اور اس پر ہنگامہ ہوا، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ کتنے لوگوں کو جو ہے ایک ملک نے تو جو ہے اس وقت مودی کا ویزا ہی، انٹری ہی جو ہے نہیں لگائی گئی تھی۔ اب ان تمام شبیہ کو صاف کر دیا گیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا پھر پیسوں کے دباؤ کی وجہ سے، پھر یا کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی اقتدار کے دباؤ میں آ کر کے کئی ہزاروں ویڈیوز کو یوٹیوب سے الگ بھی کر دیا گیا اس سلسلے میں جو حقائق بیان کرنے والی تھی۔ کئی ہزار لوگ مارے گئے تھے، ان میں ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، پوری دنیا جانتی ہے۔ ہفتے کو سماجی کارکن تیستا اور بی سری کمار کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ سنجیو بھٹ پہلے ہی جیل میں ہیں۔ تیستا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگلے ہی دن گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سابق DGP سری کمار کو اتوار کو گاندھی نگر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ تیستا کو ہفتے کی شام کرائم برانچ میں مجرمانہ شکایت درج کرنے کے بعد ممبئی سے اٹھایا گیا۔ دونوں کو اتوار کو ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں کرائم برانچ نے ان کے لیے 14 دنوں کی ریمانڈ کی مانگ کی ہے۔ ناظرین گرامی، تینوں لوگ جو کوشش کر رہے تھے گجرات کے حقائق کو سامنے لانے کے لیے، اور ذکیہ جعفری کے کیس پہ تیستا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی تھی، شاید اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس وقت بہت سارے لوگوں میں، بالخصوص اقوام متحدہ کے مختلف لوگوں نے بھی تیستا کی اس گرفتاری کو لے کر کے اعتراض جتایا۔ اس میں سے جو اب تک نام سامنے نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے اندرونی سطح پر رہ کر کام کیا تھا، سری کمار، یہ کون ہے؟ یہ 1971 بیچ کے IPS افسر ہیں جن کا تعلق ترووننتپورم کیرلا سے ہے۔ انہیں اپریل 2002 کے دوران ایڈیشنل DGP انٹیلیجنس کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ سری کمار نے کیرلا یونیورسٹی سے تاریخ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی اور گاندھیائی فکر، انگریزی ادب اور جرائم LLM میں بھی ماسٹرز کیا تھا۔ گجرات میں پوسٹنگ سے پہلے سری کمار کو سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس CISF میں 1979 میں تعینات کیا گیا تھا۔ 1980 اور 84 تک CISF یونٹ کے کمانڈنٹ کے طور پر خدمات انجام تھی۔ اس کے بعد وہ کھیڑا اور کچھ اضلاع کی SP کے عہدے کے لیے گجرات واپس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے گجرات بجلی بورڈ، گجرات توانائی وکاس نگم لمیٹڈ میں سیکورٹی کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ ان کا سب سے طویل عرصہ گجرات سے باہر انٹیلیجنس بیورو IB میں تھا، جہاں وہ 1987 سے 1999 تک کئی عہدوں پر فائز رہے۔ سری کمار 1992 تک نئی دہلی میں IB ہیڈ کوارٹر میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی تعینات تھے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ ترووننتپورم میں اسسٹنٹ انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر کر دیا گیا تھا۔ سال 2002 کے دوران سری کمار گجرات واپس آئے، جب ریاست میں کیشو بھائی پٹیل کی حکومت تھی۔ انہیں گجرات میں ADGP کا عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد سری کمار کو وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی حکومت میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا گیا تھا۔ اسی درمیان میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں سے کچھ حقائق نکال کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے سچ بولنے کی بنا پر، یا جو حقائق تھی اپنی سرکاری سطح پر رہتے ہوئے پیش کرنے کی جو کوشش ہوئی اس کی سزا دی جا رہی ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت ان کی گرفتاری کو لے کر کے اس وقت قومی سطح پر تو غصہ ہی ہے، لیکن ان کی گرفتاری کو لے کر کے عالمی سطح کی جتنے بھی قومی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اعتراض جتا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جہاں پر اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کر کچل دیتا ہے فتنوں کو